الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ الاحزاب کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان میں اللہ رب العزت احکم الحاکمین مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. صدق اللہ العظیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما انا رحمت مہدات، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے رحمت اور تحفہ بنا کر بھیجا گیا اپنی امت کے لیے. اور جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اللہ تعالی نے آپ کو چنا اور آپ کو مقام علیہ پر فائز فرمایا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو کنانہ جو ہیں ان کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا، اور پھر قریش کو بنی کنانہ میں سے چنا،
اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو جو ہے وہ چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مصطفیٰ بنایا۔ اور یہ مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ نسل سے ہیں، اعلیٰ حسب سے ہیں، اعلیٰ خاندان سے ہیں، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ حافظنی ربی فی آباء طاہرین و امہات طاہرات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حسب اور نسب میں میری حفاظت فرمائی ہے، اعلیٰ نسب کی، اعلیٰ حسب کی، کہ میرے ننیحال میں سے بھی اور میرے ددیال میں سے بھی اللہ تعالی نے تمام میرے آباء و اجداد کو پاک بنایا اور ان کی عزتوں کو محفوظ بنایا اور ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور آپ کو سب کا نبی بنایا اور سب کا رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت اور نبوت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور اس کے لیے نظر انتخاب جو ہے اللہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں اپنی امت کے لیے، اور اس لیے آپ سب سے آخر میں آئے اور نبوت اور رسالت جو ہے اس کو ختم کر دیا اللہ نے، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور آپ کی امت میں سے لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے اور اس دین کی دعوت کو قیامت تک جو ہے وہ پھیلاتے رہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدین یسر، کہ دین جو ہے وہ نہایت آسان اللہ نے بنایا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دین اسلام ہے، یہ دین حنیفی ہے، اور یہ دین آسان ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ عبادت کرو، تکلف میں رہ کر عبادت مت کیا کرو۔ اگر تم تکلف میں رہ کر عبادت کرو گے تو دین تم پر غالب آ جائے گا۔ آپ اعتدال میں رہو، ہر عبادت میں اعتدال میں رہو، اور عبادت مکمل ہو سکتی ہے کرو، نہیں ہو سکتی ہے اس کے قریب قریب رہنے کی کوشش کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عبادت میں اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی اور اجر کی امید رکھو اور خوش رہو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نماز پڑھنا شروع کر دو، روزہ رکھنا شروع کر دو، اور کہو کہ پتہ نہیں یہ کیا ہم پر آن پڑا، چلو اس کو پورا ہی کر دیتے۔ یہ نہیں، فرمایا خوش ہو کر عبادت کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ صبح عبادت کرو، شام کو عبادت کرو، اور رات کے خاص طور پر اس آخری حصے میں عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور پتنگے
اور اڑنے والے جو جانور ہیں وہ اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں اور آگ میں جو ہیں وہ جلتے ہیں، اور وہ آدمی ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پتنگے جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں اس آدمی پر اور آگ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو آپ کی کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے جو ہے وہ نکالتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے اپنا دامن چھڑا کر جہنم کی آگ کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہ اللہ نے فرمایا کہ شاہدن و مبشرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، اور جہنم کی آگ سے آپ کو ڈراتے ہیں، اسی راستے پر لگاتے ہیں جو راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے، یعنی حضرات حسنین جو ہیں ان کو بوسہ دیتے، اور اپنی نواسیاں جو ہیں ان کو بوسہ دیتے۔ تو چند جو اعرابی دیہاتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو بوسہ دیتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو بوسے نہیں دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحمت اور شفقت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر میں فوراً نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ بچے کی ماں جو ہے اس کی شفقت اور اس کی رحمت جو ہے وہ بچے کی طرف جائے گی، تو لہٰذا نماز کو مختصر کروں تاکہ وہ اپنے بچے کو محبت کرے، پیار کرے، اس کو دلاسا دے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن کے مطابق کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور دین کو جو ہے وہ نہایت ہی آسان بنایا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں میں جا رہے ہو اور لوگوں کو دعوت اسلام دینا اور خوشخبری سنانا، لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، خوشخبری سنانا ہے، اور ان کو نرمی جو ہے وہ دکھانا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوشی خوشی اللہ کے دین میں آئیں اور اللہ کے دین کے جو اعمال ہیں ان پر وہ عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اس کے بارے میں جتنے بھی سیرت نگار ہیں، جتنے بھی مفسرین ہیں، قرآن کی ان آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ قیامت تک جو ہے یہ لکھا جائے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ کوئی بھی سیرت نگار جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر جو ہے وہ اب قلم توڑ دیا ہے، اب کوئی نہیں لکھ سکے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر زمانے میں پیدا کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا ایک اللہ کی طرف سے سمندر ہے جو کہ قیامت تک جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے 50 نمازوں کو 5 پر لے آئے۔ یہ رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے کہ اپنی امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز تراویح جو ہے وہ فرض ہونے کے خدشے سے چھوڑ دی کہ 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی اور چھوڑ دی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور آپ اس کو ادا نہ کر سکو. آسانی فرمائی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرمائی کہ میں مسواک کو چاہوں تو ہر نماز کے لیے فرض قرار دے دوں کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ مسواک کیا جائے، لیکن میں اس کو سنت ہی قرار دے رہا ہوں. یہ بھی ہمارے لیے آسانی فرمائی. کتنی مثالیں ان کو اگر ہم سمجھیں جو قرآن فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جس پر تمہاری مشقت جو ہے گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے، اور تمہارے لیے وہ تمہیں جو آسانیاں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، اس کے لیے وہ خوش ہوتا ہے. اور مومنین کے لیے وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی. یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ اے اللہ، یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ جس نے ان بتوں کو چھوڑ کر میری تابعداری کی وہ مجھ میں سے، اور جس نے میری نافرمانی کی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ بنیاد ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ تو ان کو عذاب دے دے، کہ جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو اپنی رحمت سے ان کو میرا فرما بردار بنا دے تاکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائے. اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ تو اگر ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں اللہم امتی امتی امتی. اے اللہ تو میری امت کو معاف کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہوئے زارو قطار رو رہے. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ علیم خبیر یہ فرماتا ہے میں علیم خبیر ہوں، میرے بندے سے جا کر پوچھو، میرے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جا کر پوچھو کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آپ اتنی تکلیف اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں. اللہ علیم خبیر نے جب یہ میسج جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا تذکرہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں کہ یا اللہ تو میری امت کو معاف کر دے. اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت. اور وہ چیز کہ جو قیامت کے محشر کے میدان میں ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر دے. اور یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہی پیغام دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ ہم آپ کو خوش کریں گے آپ کی امت کے بارے میں.
آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں، سل تو تک کا جو آپ مانگے کہ ہم آپ کو عطا کریں۔ اور وہی جو دعا ہم اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ وہی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ یہ دعا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، اور ہم سب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ جو بنیادیں ہیں کہ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوانات میں سے یہ پہلا خطبہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو بہت آسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو دین حنیفی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ہمارے لیے باعث ہدایت بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے خوشخبری دینے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے ڈریں، تاکہ ہم گناہوں سے جو ہے وہ دور رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے سراج منیر ہیں، ایک روشن چراغ ہیں، اور یہ وہ روشن چراغ ہیں جو اس دنیا میں بھی، برزخ کی زندگی میں بھی، اور آخرت میں بھی، اور جنت میں بھی ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور ہم ان چیزوں کو ترک کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک کی ہیں، جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو خود ہم نے اپنے اوپر طاری کر دیا اور ہم خود تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو نیکیوں کی صورت میں ہم نے اپنے دینی زندگی کے اندر ان کو داخل کر لیا ہے اور ہم تکلیف میں آ گئے، ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے، اور غلبہ جو ہے وہ اس چیز کا ہو گیا اور ہم مشقت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو اسلام نے ہمیں وین دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جہاں تک ہمیں اسلام نے یہ پہنچایا کہ آپ کون لوگ ہیں کہ جن کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتی۔ کیا ایسا مقام کسی امت کو ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کتنا بڑا یہ مقام ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کہ آپ کا نبی آپ کے لیے جو تکلیف ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور آپ کو جو آسانیاں ملتی ہیں، جو رحمتیں ملتی ہیں، ان پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں، قرآن یہی فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
اب جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو وہ حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوگا، اور اس حساب کے لیے ہم نے اس دنیا میں زندگی سیرت کے مطابق گزارنی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بدعت کا کام کرتے ہوئے سنت جو ہے وہ رہ جائے، کہ ہم وہ نیکیاں جو ہم نے اپنی زندگی میں دین کے اندر بنا لی ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، اور وہ نیکیاں جو سنت مطہرہ ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں، اس کا وقت ہی نہ ملے۔ اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اتنی ہیں کہ ایک مسلمان اگر ان کو زندگی بھر ادا کرنے کے لیے کوشاں رہے تو وہ ادا نہیں کر سکتا، اتنا مقام ہے۔ تو چاہے جائے کہ وہ گناہوں کی زندگی میں چلا جائے، چاہے جائے کہ وہ دوسری زندگی میں چلا جائے جس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں، جن کا سنت صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے لیے گواہ ہے، اور یہی گواہی جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ اے میرے پروردگار، یہ میری امت کے لوگ، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو ان کو یہ 30 پارے دیے گئے، یہ قرآن جو ہے یہ بند رہا گھروں کے اندر، یہ قرآن جو ہے وہ غلافوں کے اندر بند رہا، اس کو پڑھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کبھی کبھی پڑھ لیا، کبھی کبھی پڑھ لیا، جب کوئی اجلاس ہو، جب کوئی میٹنگ ہو اس میں تلاوت قرآن کرا لی اور اس بات کا ثبوت دے دیا جی ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد اس میٹنگ میں اور اس مجلس میں جو مرضی ہم کہتے رہیں، جو کرتے رہیں، اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا لیا۔ ٹیلی ویژن کی ابتدا ہوتی ہے تلاوت قرآن سے، پھر جو مرضی ہوتی رہے 24 گھنٹے، ریڈیو کی ابتدا تلاوت قرآن سے، پھر جو مرضی ہوتا رہے۔ پھر ہم نے قرآن کو یہ کہا کہ یہ بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے سائے سے قرآن جو ہے، قرآن کے سائے سے اپنی بچی کو روانہ کر دو، پھر جو مرضی ہوتا رہے۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، چادر قرآن مجید کی لکھی ہوئی بندے پر ڈال دو، بھئی بندے کا جسم تو ناپاک ہے، اس پر لکھا ہوا قرآن آپ ڈال رہے ہیں، اللہ اللہ کرو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کہ کیا قرآن کی آیات جو ہیں لکھ کر اس کا لباس اس پر بنا دیا، اس کے اوپر ڈال دیا؟ یہ کہ ہم نے سمجھا کہ اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی، تو یہی فرمایا قرآن نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قرآن کا قانون آج ہمیں پسند نہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، قرآن کے مقابلے پر جو بت ہیں، جو طاغوت ہیں، جس طاغوت کے بارے میں قرآن نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ اس کا انکار کرو، کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے۔ کتنے سارے طاغوت ہیں جو ہمارے سامنے، سب سے بڑا عفریت جو ہے وہ طاغوت جو امریکہ کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور وہ عفریت اس لیے بن گیا کہ ہم اسلام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ عفریت طاغوت اس لیے وہ طاقتور بن گیا کہ ہم اپنے آپ کو کمزور شو کر رہے ہیں، ہم اس کے مقابلے پر جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم لے کر محمد عربی کا، مدینے والے کا جھنڈا لے کر ہم سامنے نہیں آ رہے،
جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی دی تھی کہ ہم ان کے اس ذریعے سے ہم پوری دنیا میں آئیں، وہ جب ہم نہیں آ رہے تو وہ طاغوت جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ آج دنیا میں کے اندر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، اور ہم مٹنے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہی سیاست ہماری طاغوت بن گئی، اور یہی کرسی جو ہے وہ ہمارے لیے طاغوت بن گئی، حالانکہ کرسی اللہ کی ہے، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے ایمان کا، ہماری زندگی کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے طریقے کا یہ نمونہ ہے۔ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے یہ چارٹ آ جائے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظام زندگی کیا ہے۔ کرسی آج ہمارے لیے طاغوت بن گئی، آج ہمارا بزنس ہمارے لیے طاغوت بن جاتا ہے، ہماری ملازمتیں ہمارے لیے طاغوت بن جاتی ہیں کہ ہم اس میں ایمانداری کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس میں محبت اور شفقت کا پہلو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مال مہنگا بیچو، اس مال کے اندر اس طرح ملاوٹ کر دو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون سے ایسے پہلو ہیں جن پہلوؤں کو ہم چھوڑ کر اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں؟ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں دولت بھی ملتی ہے، جن سے ہمیں عزت بھی ملتی ہے، جن سے ہمیں جنت بھی ملتی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو اپنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ پورا قرآن دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے احادیث کی کتابیں بھی سیاہ ستہ ہیں، موجود ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نمونہ دیا، اس نمونے کو دیکھیں کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ بن گئی۔ جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، تو وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت ہمارے گھر میں اتنا بھی زیتون نہیں تھا کہ ہم چراغ جلا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔